بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے تفہیم شریعت کے حوالے سے، اور تفہیم شریعت کے حوالے سے جس موضوع کا انتخاب ہم نے کیا ہے وہ ہے نکاح کے لیے کم سے کم عمر کیا ہونی چاہیے۔ یہ ایک مستقل بحث کا موضوع ہے کہ کم عمری کی نکاح جائز ہے یا جائز نہیں ہے، شریعت میں اس کے سلسلے میں کیا نقطہ نظر ہے، اور ہمارے ملک میں قانونی اعتبار سے کیا صورتحال ہے۔ چونکہ ملکی نظام کے تحت نکاح کی کم سے کم عمر طے کی گئی ہے اور اس سے پہلے نکاح کرنے کو جرم کہا گیا ہے، اس حوالے سے یہ بحث اکثر و بیشتر ہوتی رہتی ہے کہ نکاح کی کم سے کم عمر کیا ہے۔ تو آج کی نشست میں ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ اس سلسلے میں شرعی نقطہ نظر کیا ہے، ہماری شریعت، ہمارا مذہب کیا رہنمائی کرتا ہے اور اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں۔ ساتھ ہی ہم یہاں یہ بھی بات کریں گے کہ نکاح کے لیے بہتر عمر کیا ہے، اور تاخیر سے جو نکاح کرنے کا ایک رواج چل پڑا ہے اس کے بارے میں شریعت کے احکامات کیا ہیں۔ نکاح کے لیے عمر کیا ہو، اس پر بات کرتے وقت ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ نکاح کا مقصد کیا ہے۔ شریعت میں نکاح ہے تو نکاح کیوں ہے، نکاح کے مقاصد کیا ہیں، اور یہ مقاصد خود قرآن کریم کے اندر، احادیث کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ سورہ روم آیت نمبر 21 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے جوڑا بنایا، زوج جوڑا بنایا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، اور تم دونوں کے درمیان ایک خاص طرح کی الفت اور محبت پیدا فرما دی، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ اس میں بھی بڑی عبرتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان آیات پہ غور کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں نکاح کا ایک اہم مقصد بیان ہوا ہے، اور وہ ہے کیا؟ سکون۔ اور سکون سے پہلے میاں اور بیوی دونوں کو زوج کہا گیا ہے، دونوں جوڑے ہیں، کوئی کمتر نہیں، کوئی برتر نہیں، دونوں برابر درجے کے ہیں، برابر حیثیت کے ہیں۔ اور پھر مقصد لتسکنوا الیہا، سکون، اور تیسری چیز کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان محبت رکھی ہے خاص طور پہ۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 187 وہاں کہا گیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ انسان سے سب سے قریب جو چیز ہوتی ہے وہ ہمارا لباس ہے، جو ہمارے بدن سے بالکل چپکا ہوا رہتا ہے۔ اگر ہمارے جسم سے سب سے قریب کوئی چیز ہے تو وہ لباس ہے۔ یہ لباس ہمارے عیوب کو چھپاتا ہے، یہ لباس ہمیں ٹھنڈک اور گرمی سے ہماری حفاظت کرتا ہے، یہ لباس ہم کو خود بہتر انداز میں پیش کر دیتا ہے۔ تو لباس سے تشبیہ دی گئی عورت کو، یعنی عورت مرد کے لیے ان تمام مقاصد کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم۔ بڑی گہری بات کی گئی کہ نسل انسانی کی بقا اسی ذریعے سے ہے، یہ نکاح کا ذریعہ ہے جس کی بنیاد پہ انسانی نسل باقی ہے۔ جن قوموں میں نکاح کا تصور نہیں ہے وہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو نکاح کے جو مقاصد بیان ہوئے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نکاح کیا ہے۔ عام طور پہ نکاح کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ یہ عقد ہے، کانٹریکٹ ہے، دو لوگوں کے درمیان ایک معاملہ ہے۔ نکاح اتنا ہی نہیں ہے، یقیناً دو لوگوں کے درمیان معاہدہ ہی ہے، لیکن اس کے مقاصد بہت سے ہیں۔
والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری بتائی گئی ہے نکاح کرنا۔ نکاح کے ذریعے سے دو خاندان جڑتے ہیں، ایک نیا خاندان وجود میں آتا ہے۔ تو یہ اتنی اہم چیزیں جو خاندان کے حوالے سے، نسل انسانی کی بقا کے حوالے سے، اور ذہن اور دل کو پاک اور عفیف رکھنے کے حوالے سے اس قدر اہم ہے، تو اس کے لیے عمر کا مسئلہ یقیناً اہم ہے۔ قرآن کریم پہ غور کریں تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ کچھ اشارے ایسے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح بلوغ سے پہلے بھی، بالغ ہونے سے پہلے بھی نکاح کر سکتے ہیں، اور بہت سے ایسے اشارے ملتے ہیں جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نکاح کے لیے بہتر یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد نکاح کیا جائے۔ اسی لیے لوگوں نے یہ بات لکھی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اسلام میں نکاح کے لیے کم سے کم عمر کوئی متعین نہیں ہے۔ علی الاقل کوئی عمر کی اگر تحدید کریں تو کوئی عمر متعین نہیں ہے۔ نکاح خود فرد کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے، گارجین کی ذمہ داری ہے۔ تو جب گارجین محسوس کریں کہ بچوں کا نکاح کر دینا چاہیے تو ان کا نکاح کر دینا چاہیے۔ اب کب محسوس کریں گے، کب ان کے لیے بہتر ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے یہ متعین تو نہیں ہے، لیکن چونکہ شریعت ہمیشہ کے لیے رہنمائی کرتی ہے تو شریعت میں ہمیں اس سلسلے میں واضح رہنمائی بھی ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو استطاعت رکھے، تم میں سے جس کو طاقت ہو، فلیتزوج، وہ نکاح کرے۔ آگے اس کا مقصد بتایا، فإنہ اغض للبصر، آنکھوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے، آنکھوں کو جھکانے کے لیے، وہ احسن للفرج، اور شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے ہے۔ اور پھر آگے کہا گیا کہ اگر کوئی اس کی طاقت نہ رکھے تو اس کے لیے روزہ ہے۔ یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ یہاں پہ استعمال فرمایا ہے، الباء، من استطاع منکم الباءۃ۔ عام طور پہ شارحین نے، جو حدیث کے شارحین ہیں، اس کا ترجمہ قوت سے کیا ہے، طاقت سے کیا ہے۔ غور کیجئے تو واضح ہوگا کہ یہاں پہ طاقت اور قوت تو ہے، لیکن یہ طاقت اور قوت کون سی ہے؟ ایک طاقت و قوت جسمانی ہوتی ہے کہ وہ آدمی نکاح کی صلاحیت رکھتا ہے، ایک طاقت و قوت معنوی ہوتی ہے کہ مالی طور پہ نکاح کے ذریعے جو ذمہ داریاں آنے والی ہیں اس کو وہ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو اس ایک لفظ میں یہ تمام معنی موجود ہیں کہ جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو، نکاح کی صلاحیت رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ تو یہ بہتر وقت ہے کہ جب اس مرحلے میں پہنچ جائے تو نکاح کر لینا چاہیے۔ چونکہ قرآن کریم کے اندر اس کی اجازت دی گئی ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے نکاح ہو سکتا ہے، لہٰذا بالغ ہونے سے پہلے بھی نکاح ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بالغ ہونے کے بعد نکاح کرنا بہتر ہے، اس کی طرف اشارہ بھی قرآن کریم میں کیا گیا ہے۔ اس حدیث کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں کو خطاب کیا گیا، بچوں کو خطاب نہیں کیا گیا۔ تو وہ مقصود ہے کہ جو اس مرحلے میں آ جائیں، عام طور پہ جنرلی ایسے لوگ پھر نکاح کے لیے سوچیں، اس مرحلے سے پہلے ہیں اور گارجین مفید سمجھ رہے ہیں، گارجین کو مصلحت نظر آ رہی ہے، کسی وجہ سے گارجین چاہ رہے ہیں کہ ان نابالغ بچوں کا نکاح ہو جائے، تو یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن عام طور پہ جو عمر ہوگی نکاح کی کہ من استطاع منکم الباءۃ، یہ عمر ہوگی، اور اس میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ مالی، معنوی، ہر طرح جسمانی، ہر طرح کی حیثیت مراد ہے کہ جب میچورٹی آ جائے تب جا کے نکاح کرنا چاہیے، یہ بہتر چیز ہے۔ اب اگر ہم اپنے سماج پہ نظر ڈالیں، اپنے سماج کو دیکھیں، مسلم معاشرے کو دیکھیں، تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ ایک طرف کچھ لوگ ہیں کہ جو بہت جلد
شادی کرنا چاہتے ہیں بچوں کی. ابھی بلوغ سے پہلے کا مرحلہ ہے، رشتہ آیا شادی کر دیا. وہ اس کا بھی انتظار نہیں کرتے کہ بلوغ کا مرحلہ گزر جائے، بلکہ وہ چاہتے ہیں جتنی جلدی ہو کرتے ہیں. وہیں پہ ایک دوسرا رجحان ہے، اور جو بڑا ہی خطرناک رجحان ہے وہ یہ کہ خاصی عمر ہو جاتی ہے، اس کے باوجود اس انتظار میں رہتے ہیں کہ روزگار لگ جائے، روزگار سے وابستہ ہو جائے، بیٹا کمانے لگے، تب جا کے شادی کریں گے. اور اس نتیجے میں، اس انتظار میں عمر بڑھتی چلی جاتی ہے. تو یہ دونوں جو نقطہ نظر ہے، بہت جلدی کر دینا اور بہت بعد میں کرنا، یہ دونوں صحیح نہیں ہیں. جو بہتر ہے کہ بچہ اس قابل ہو جائے، اس لائق ہو جائے، تو اس کا نکاح کر دینا چاہیے. ایک انتظار یہ بھی ہوتا ہے کہ رشتہ اچھا آئے. اچھے رشتے کی تلاش میں شادی میں ڈیلے ہوتی رہتی ہے، تاخیر ہوتی رہتی ہے. احادیث میں اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ اچھا رشتہ کسے کہیں گے، اور اچھے رشتے کا انتظار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض. بڑے نکتے کی بات کہی گئی. اگر کسی ایسے کا رشتہ آتا ہے جن کی دینداری سے، جن کے اخلاق سے آپ مطمئن ہیں، تو پھر اس کی شادی کرتے ہیں. بچے کا رشتہ آتا ہے، بچی کا رشتہ آتا ہے، اور جن کی طرف سے رشتہ آتا ہے ان کی پوزیشن کیا ہے کہ ترضون دینہ وخلقہ، ان کی دینداری اطمینان بخش ہے، ان کا اخلاقی معیار اطمینان بخش ہے، تو ان کی شادی کر دینی چاہیے. آگے کہا گیا الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تکن فتنہ فی الارض وفساد عریض. آج جو ہم منظر دیکھ رہے ہیں، جو اخلاقی بگاڑ کی صورتحال ہے، یقیناً اس میں بہت سے اسباب محرکات ہیں، لیکن ایک بڑی چیز یہ بھی ہے، وہ ہے شادی میں تاخیر، بہتر رشتے کی تلاش، بچہ روزگار سے وابستہ ہو جائے اس کا انتظار. الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ تکن فتنہ فی الارض وفساد کبیر. یہ جو اخلاقی بگاڑ ہے اور اس کے نتیجے میں جو معاشرہ کرپٹ ہوتا جا رہا ہے، یہ شادی کے سلسلے میں انتظار کی وجہ سے ہے. تو اس قدر انتظار کرنا کہ بچہ گناہ میں ملوث ہونے لگے، لیکن چونکہ عمر نہیں، کمانا شروع نہیں کیا ہے، اس وجہ سے اس کا انتظار ہو رہا ہے، تو یہ درست نہیں ہے. اسی طرح بسا اوقات اس بنیاد پہ بھی انتظار ہوتا ہے کہ گھر میں دیگر بچیوں کی شادی نہیں ہوئی ہے، بڑے بھائی کی شادی نہیں ہوئی ہے کسی وجہ سے، تو چھوٹے کی کیسے ہو جائے. یہ معاشرتی مسائل ضرور ہیں اور اس پہ بھی غور کرنا چاہیے، لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وقت پہ شادی ہونی چاہیے. اگر وقت پہ شادی نہیں ہوتی ہے تو اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ہم سب محسوس کر سکتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ رہنمائی فرمائی کہ اگر مناسب رشتہ آتا ہے اور اس مناسب کی وضاحت ہو گئی کہ ممن ترضون دینہ وخلقہ، کہ دینداری اگر ٹھیک ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں، تو اتنا کافی ہے، اس سے شادی ہو جانی چاہیے. کہ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر اخلاقی بگاڑ ہوگا جس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں. اس سے بڑھ کے ایک اور بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ یہ کہ اگر والدین اپنے بچوں کی شادی وقت پہ نہیں کرتے ہیں، اور جو ہم نے ذکر کیا انہی عوارض کی بنیاد پہ، انہی مسائل اور مصالح کی بنیاد پہ شادی کو مؤخر کرتے جاتے ہیں، اس درمیان اگر وہ بچہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں جو گناہ ہوگا تو اس بچے پہ تو گناہ ہوگا ہی، والدین بھی اس گناہ میں شریک ہوں گے. حضرت ابو سعید اور حضرت ابن عباس ان دونوں کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ولد لہ ولد، جس کو کوئی بچہ پیدا ہو، فلیحسن اسمہ، تو اس کو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے، وادبہ، اور اس کی تربیت دے، اس کے تعلیم کا انتظام کرے، فاذا بلغ فلیزوجہ، اور جب
وہ سن بلوغ کو پہنچ جائے، شادی کی عمر کو پہنچ جائے، شادی کی استطاعت اس کے اندر ہو جائے، فَلْيُزَوِّجْهُ تو اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ فَإِن بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ إِثْمًا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، اگر وہ اس عمر کو پہنچ گیا جہاں اس کو شادی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اس کے باوجود گارجین نے شادی نہیں کی، بچوں کے اولیاء نے شادی نہیں کی، والدین نے شادی نہیں کی، تو ایسی صورت میں جو گناہ ہوگا تو وہ گناہ والدین پہ بھی ہوگا، جنہوں نے روکا ہے، جنہوں نے گویا روڑے اٹکائے ہیں نکاح کے راستے میں، جن لوگوں نے مشکلات پیدا کیے ہیں یا ان چیزوں کو بنیاد بنا کے انتظار کیا ہے یا کروایا ہے، تو وہ لوگ بھی گناہ میں شامل ہوں گے۔ یہ کتنی اہم بات کہی گئی اس روایت میں، اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ یہی بات ایک اور روایت میں کہی گئی، حضرت عمر بن خطاب اور حضرت انس بن مالک راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تورات میں جو آسمانی کتابوں میں سے ایک ہے، اس میں یہ بات لکھی تھی کہ من بلغت ابنتہ اثنتی عشر سنہ ولم یزوجھا، کہ جس کی لڑکی، جس کی بیٹی 12 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور وہ اس کی شادی نہ کرے، فاصابت اسما فاسم ذلک علیہ، اور اس کے بعد اگر اس سے گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے، گناہ سرزد ہو جائے، تو ایسی صورت میں جو گناہ ہے وہ اس بچے پہ تو ہے ہی، بچے کے ساتھ بچے کے والدین پہ بھی ہے۔ تو یہ تفصیلات ہمارے سامنے ہیں، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شادی کے لیے بہتر وقت کیا ہے، اور شادی میں جو تاخیر کی جاتی ہے بلا وجہ وہ بھی غلط ہے، اور بہت زیادہ جلدی کرنا کہ چھوٹی بچی ہے، چھوٹا بچہ ہے جس کو ابھی پتہ ہی نہیں کہ دنیا کا نظام کیسے چلتا ہے، گھر کو کیسے سنبھالا جاتا ہے، اور کوئی مصلحت بھی نہیں ہے اس کو جلدی کرنے کی، پھر بھی کر دیتے ہیں جلدی تاکہ کسی طرح بوجھ اتر جائے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے شعور کی ضرورت ہے۔ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس بچے کے لیے یہ وقت مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح اس بات کی طرف بھی توجہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ بہتر رشتے کے انتظار میں تلاش جاری رہے، اور اس تلاش کے نام پہ نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح بہترین ملازمت کے نام پہ انتظار کرنا، یا اس طرح کے اور کسی ریزن کی بنیاد پہ شادی میں تاخیر کرتے جانا، یہ بھی شرعاً درست نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں مزید انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں ہے نمبر 1 الصلاۃ، کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو جلد از جلد نماز پڑھ لینی چاہیے، اور دوسری چیز ہے جنازہ، کہ جب جنازہ آ جائے تو جنازے کی نماز میں انتظار نہیں ہونا چاہیے، اور تیسری چیز ہے کیا والایم اذا وجدت اللہ کفوا، کہ بیٹی کہ جب اس کا مناسب رشتہ آ جائے، کفو میں رشتہ آ جائے تو انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں نکاح کے لیے کوئی عمر، کم سے کم کوئی عمر متعین نہیں ہے۔ قرآن میں اور احادیث میں واضح اشارے موجود ہیں کہ بالغ ہونے سے پہلے بھی نکاح ہو سکتا ہے، اگر گارجین کسی مصلحت کی بنیاد پہ اس بچے کا نکاح بالغ ہونے سے پہلے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد کریں، اور اس میں بھی اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ جب اس بچے کے اندر شعور آ جائے، وہ ذمہ داریوں کو سمجھنے لگے، اور نکاح کے بعد جو ذمہ داری آنے والی ہے اس کو اٹھانے کی طاقت ہو جائے، صلاحیت ہو جائے، تو پھر شادی میں انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس قدر جلدی ہو شادی کر دینا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔